بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق چل رہا تھا حرکات کا، اور ہم نے زبر کے حوالے سے پڑھ لیا۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر زیر پیش آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں۔ متحرک حرف کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے: جھٹکا نہیں دینا، کھینچ کر نہیں پڑھنا، اور مجہول نہیں پڑھنا بلکہ معروف پڑھنا ہے۔ اور آخر میں ہم نے اس میں پڑھا تھا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جس الف پر حرکت آ جائے وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ زبر ہی کی تختی۔ یہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، یہ ہماری ذہن نشین ہونی چاہیے۔ یہ ترچی سی لکیر اگر حرف کے اوپر آ جائے تو وہ زبر کہلائے گا، اور اگر وہ حرف کے نیچے آ جائے جیسے کہ یہ آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو زبر نہیں بلکہ اس کو ہم زیر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے یہ ہماری زبر کی تختی ہے۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، نیچے ہا ہے، یہ ہا ہے، اور یہ جو اس کے اوپر ترچھی سی لکیر ہے یہ زبر ہے۔ اگر یہی اس ہا کے نیچے آ جاتا تو پھر یہ زبر نہیں بلکہ اس کو ہم زیر پڑھتے۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حرکات کو پڑھتے وقت ہم 3 طریقے سے اس کو پڑھ سکیں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ صرف جوڑ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جوڑ اور رواں دونوں، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ صرف رواں۔ اب جوڑ و رواں کیسے ہیں؟ جیسے کہ حمزہ زبر ا، ہا زبر ہا، عین زبر ع، حا زبر حا، غین زبر غ، خا زبر خا، واو زبر و، صاد زبر صا۔ اسی طریقے سے اگر ہم صرف رواں پڑھنا چاہیں تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ بہت آسان ہے۔ ا، ہ، ع، ح، غ، خ، ص، ت، د۔ اور اگر ہم صرف جوڑ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آسان ہے۔ حمزہ زبر، ہا زبر، عین زبر، تا زبر، صاد زبر، لام زبر، طا زبر، دال زبر، شین زبر۔ یہ ہم اس طریقے سے پڑھ سکیں گے، لیکن ہم نے اس کو پڑھنا ہے، یہ زبر والی تختی کو رواں کے اندر پڑھنا ہے، تو لہٰذا ہم نے زیادہ توجہ رواں کے اوپر دینی ہے۔ ا، ہ، ع، ح، غ، خ، ق، ک، ج، ش، ی، ظ، ل، ن، ر، ط، د، ت، ص، س، ز، ظ، ظ، ث، ف، و، ب، م۔ ہم نے اس کی خوب مشق کرنی ہے۔ انشاءاللہ آنے والی تختی وہ زبر ہی کی ہوگی، لیکن ہم اس کو اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم زبر کی مرکب بنائیں گے، یعنی 3 حرف کو ملا کر یا 2 حرف کو ملا کر ہم کیسے پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز ہم اس کے قرآن حکیم میں امتحان بھی لیں گے کہ ہم زبر کی مشق کرنے کے بعد ہم قرآن میں اس کو کس طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے سبق بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ زبردست ہوگا۔ آپ اس وقت تک اس کی خوب مشق کیجئے اور اپنا خاص خیال رکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔